بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر میر زاہد اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم کونیم میڈیسن کی اسٹڈی شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم دوا ہے ہومیوپیتھی میں جو اکثر استعمال میں آتی ہے، لیکن یہ جتنی بڑی اور جتنی مفید دوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی جاتی اور کہیں کہیں اس کا مس یوز بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں استعمال کی جاتی ہے وہاں بھی غلط طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور جہاں استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ اور بہت ساری بیماریوں میں، بہت بڑے بڑے مسائل میں یہ کام آ سکتی ہے، اور بڑے کرانک اور ڈیپ سیٹڈ کیسز یہ کیور کر سکتی ہے، بشرطے کہ اگر اس کو صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے۔ جو میں نے اس کے غلط استعمال کی بات کی ہے وہ ہے ورٹیگو، چکر کے حوالے سے۔ جو ہی چکر کا نام آتا ہے تو ہمارے ہومیوپیتھ اس کے لیے کونیم دے دیتے ہیں، حالانکہ اگر ہم ورٹیگو کو دیکھیں تو اس کی بہت سی دوائیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہر ورٹیگو کی اپنی کازز ہوتے ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ چکر کان کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ ویکنس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ نروس سسٹم میں ان بیلنس اور خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو پیشنٹ کی ساری اوور آل کنڈیشن سمجھنی چاہیے، اور پھر اس کی جنرل اور مینٹل سمٹمز اگر میچ کرتی ہوں تو تب ہی میں پیشنٹ کے چکر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو صرف چکر کے نام پر، ورٹیگو کے نام پر کونیم دینا یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے۔ باقی ہم اس کی ڈیٹیل سے اس کی سمٹمز پڑھتے ہیں، اس کے کلینیکلز بھی دیکھتے ہیں، اور اس کا موڈ آف ایکشن بھی دیکھتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم اس کو کن کن امراض میں، کس طرح کے کیسز میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا فل نیم کونیم میکولیٹم ہے۔ کامن نیمز اس کے پوائزن ہیملاک اور ہرب بینٹ ہیں، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ یہ ایک زہر ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے، ہماری ہومیوپیتھی کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ زہر ہے جو سقراط کو دیا گیا تھا۔ اور جب سقراط کو دیا گیا تھا تو اس زہر سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے فالج شروع ہوتا ہے جو نیچے پاؤں کی طرف سے آتا ہے، اور نیچے پاؤں سے اوپر چڑھتا جاتا ہے، پہلے پاؤں اور پاؤں کے بعد پھر ٹخنے، پنڈلیاں، گھٹنے، اوپر چڑھتا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بعد مطلب ہے جب یہ کولے تک آ جاتا ہے تو اس سے آگے وہاں پھر اس سے جیسے نیچے سے فالج اور نمنس اور اس طرح کی کیفیت، بے حسی کی، سن پن کی کیفیت شروع ہوتی ہے، تو وہ اوپر چڑھتی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ سلو ایکٹنگ میڈیسن ہے، یہ یکدم اس کا ایکونائٹ بیلاڈونا کی طرح یہ بڑا کوئک اور فاسٹ ایکشن نہیں ہوتا، یہ سلو ایکٹنگ میڈیسن ہے۔ تو نیچے سے اس کی نمنس، اس کا پیرالائسس، اس کا جو سن پن ہے وہ نیچے سے اوپر چڑھتا جاتا ہے۔ تو جب یہ کولے سے اوپر جاتا ہے تو پھر جینیٹل آرگنز بھی اس کے سن ہو جاتے ہیں، اور جینیٹل آرگنز میں بھی نامردی کی اور فالجی کیفیت آ جاتی ہے۔ پھر آگے اوپر پیٹ کے اعضاء آ جاتے ہیں، اور پھر آگے اوپر چلتے چلتے جب ہارٹ تک پہنچتا ہے تو ہارٹ مفلوج ہو کے تو اس سے موت واقع ہوتی ہے اس زہر سے۔ تو یہ اس کے جو اثر انداز ہونے کا طریقہ ہے، یہی اس کی سمٹمڈالوجی میں بھی آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ آگے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک بڑا پوائزن ہے، اور اس کو طب میں پرانے دور سے استعمال کیا جاتا تھا، طاقتور قسم کی ایک میڈیسن ہے، تو اس لیے ہانیمن صاحب نے خود اس کی پروونگ کی، اور اس کی پریپریشن کی جاتی ہے ٹنکچر آف دا انٹائر فریش پلانٹ، تازہ پودا پورے کا پورا لے کے اس کا ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔ تھرملز میں یہ سیکنڈ گریڈ میں کولڈ ہے، اور ڈیوریشن ہے اس کا 30 سے 50 ڈیز، 30 سے 50 دن اس کا ڈیوریشن ہے۔ اور ڈیوریشن کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں
کہ ڈیوریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پیشنٹ کو بھی ہم یہ دیں گے یہ اس کے اوپر یہ 30 سے 50 ڈیز کام کرے گی. یہ ڈیوریشن پروونگز میں نوٹ کیے گئے، اور پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ پروونگ سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. پیشنٹ کا ڈیفینس میکانزم، اس کا باڈی کا آگے سے میڈیسن کو ریئیکشن اس کا ہونا، وہ بالکل ایک صحت مند، چونکہ پروونگ صحت مند لوگوں میں کی گئی، تو صحت مند آدمی کا اور بیمار آدمی کا دوا کے اثر قبول کرنے کا یا اس کا ریئیکشن دکھانے کا جو اس کا طریقہ ہے، رد عمل ہے، وہ قطعاً ایک جیسا نہیں ہوتا. تو عین ممکن ہے کہ کسی پیشنٹ کو ہم دیں اور وہ مطلب ہے اس کا اتنا زیادہ اثر لے کہ وہ 50 ڈیز سے بھی لمبا کئی عرصے تک چلا جائے، کئی مہینے تک چلا جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی پیشنٹ کو ہم دیں تو اس میں بیماری اتنی گہری یا اتنے زیادہ طاقتور ہے کہ ہمیں ہر 5 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد ریپیٹ کرنی پڑے. اور یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ہومیوپیتھی کا اصول انڈیویجولائزیشن کا، یہ جیسے سلیکشن آف میڈیسن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ریپیٹیشن کے اوپر بھی انڈیویجولائزیشن کے اصول کا مکمل طور پر اطلاق ہوتا ہے. وہی میڈیسن اسی پوٹنسی میں کسی پیشنٹ میں زیادہ دیر کام کرتی ہے، اور وہی میڈیسن اسی پوٹنسی میں کسی دوسرے پیشنٹ میں کم وقت کام کرتی ہے. تو اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی ڈوز دیتے ہیں تو اس کو آبزرو کریں، پیشنٹ کو رابطے میں رہنے کا کہیں، اور اس کو آبزرو کریں. جب آپ کے مخصوص پیشنٹ میں کسی بھی دوا کا اثر، دی ہوئی دوا کا اثر وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اگلی ڈوز ریپیٹ کریں. تو اس سے شفا کا عمل تیزی سے ہوتا ہے اور اوور ریپیٹیشن بھی نہیں ہوتی، جس سے کیس رک جانے کا خدشہ ہوتا ہے. میازم کے حوالے سے جیسے میں آپ کو پہلی میڈیسنز میں بھی بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے جو پرانا سسٹم ہے میازم کا، اس میں ایک ایک میڈیسن میں 2 2 3 3 4 4 میازم پائے جاتے ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ تعین نہیں کر سکتے یا کر پاتے کہ اس دوا کا بطور خاص مخصوص میازم کیا ہے، یا کس میازم کے اوپر ہم نے اس دوا کا اطلاق کرنا ہے. تو اس دوا میں بھی اسی طرح کا پرابلم ہے کہ سیکنڈ گریڈ میں یہ سورک ہے ہمارے پرانے لٹریچر کے مطابق، اور سیکنڈ گریڈ میں ہی سائیکوٹک ہے، تھرڈ گریڈ میں سفلیٹک بھی ہے، اور تھرڈ گریڈ میں ٹیوبرکلر بھی ہے. جبکہ سنکرن نے اس کو صرف اور صرف کینسر میازم میں رکھا ہے. اس کے بعد کنگڈم، تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ میں نے فوٹو بھی لگایا ہے، یہ ایک پلانٹ ہے، اور فیملی ہے اس کی امبیلی فیری. اور اس کی فیملی کی دوسری دوائیں ہیں اونینتھی کروٹا، ایتھوزا، ایسافوٹیڈا، فیلنڈرینم، سائیکوٹا وائروسا، ہائیڈروکوٹائل اور کورینڈرم. یہ اس کی دوائیں ہیں، جس میں سے کافی ساری دوائیں اونینتھی، ایتھوزا وغیرہ ہماری سائیکوٹا عام پریکٹس میں استعمال ہونے والی دوائیں ہیں، اور ایسافوٹیڈا بھی ایک دوا ہے، اگرچہ یہ استعمال میں تو کم ہی آتی ہے. اس کے بعد ہائیڈروکوٹائل بھی ہماری اکثر استعمال میں آنے والی دوا ہے. تو بہرحال آگے ہم اس کے دیکھتے ہیں تھیمز، سینسیشن یا اس کے تھیمز آف دا فیملی. مطلب یہ ہے کہ اس فیملی کی تمام دواؤں میں جو چیزیں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں، یہ بڑی بیوٹیفل اسٹڈی ہے کہ جب یہ چیزیں کسی پیشنٹ میں آ جائیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، اور وہ پیشنٹ ہو بھی پلانٹ کنگڈم کا، تو پھر آپ کو دوا اسی فیملی میں سے ہی تجویز کرنی پڑے گی، اس سے باہر آپ نہیں جائیں گے. تو اس کی سینسیشنز ہیں سڈن ان ایکسپیکٹڈ وائلنس اور اٹیک، کہ اس میں یہ تھیم پایا جاتا ہے کہ مریض کے اوپر سڈن اور ان ایکسپیکٹڈ یا وائلنس کی جاتی ہے یا حملہ کیا جاتا ہے.
تو یہ تھیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکچولی حملہ اور اس سے پیدا ہونے والی تکالیف بھی ہو سکتی ہیں، یا اس کا خوف بھی ہو سکتا ہے، یا مریض کا یہ اس طرح کا کوئی وہم بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر اچانک حملہ نہ ہو جائے، اچانک میرے ساتھ کوئی پرتشدد کام نہ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایکسیڈنٹس، تو ایکسیڈنٹس کا جہاں تھیم آتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹ کا خوف آتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد کوئی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور بروز بن جاتا ہے، پھیس آ جاتی ہے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اس طرح کی کیفیت۔ اور ریوٹس کا مطلب فسادات، یہ سارے تھیم ہیں جو اس فیملی میں پائے جاتے ہیں۔ اور سٹیب، چاقو گھونپنا چاقو کے ساتھ، یعنی یہ بڑی اس طرح کی نا اس میں یہ چیزیں سینسیشنز پائی جاتی ہیں، وائلنس ہے، بلوز ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں، چاقو گھونپنا ہے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو کیفیت ان کے میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے نمبنس اینڈ اسٹوپیفیکشن۔ اسٹوپیفیکشن کا مطلب ہوتا ہے the condition of being unable to think clearly, tired, bored or taken drug، کہ انسان کلیئرلی سوچ نہیں سکتا، اس کی تھنکنگ کلیئر نہیں ہوتی، اور وہ تھکن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بور ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی نشے والی دوا لینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو جس وقت کسی نشے کسی کیفیت میں مریض ہوتا ہے اور اس کو صحیح چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بات وہی آ گئی کہ اس میں مفلوج مطلب چیزیں ہوتی ہیں، اور فالج کی اور نمبنس کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ نمبنس کی کیفیت جب دماغ میں یا نروس سسٹم میں ہوگی تو وہ اسٹوپیفیکشن کی کیفیت ہوگی، جیسے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، unable to think clearly۔ ڈلنس ہے، سستی ہے، سلیپ، نیند اس میں زیادہ آتی ہے اس ساری فیملی میں۔ اور واؤنڈ، ایبیوز، زخم بھی پائے جاتے ہیں، اور ایبیوز ہونے کی کنڈیشن پائی جاتی ہے کہ یعنی ایبیوز کیا گیا، سیکشول ایبیوز ہو سکتا ہے، یا مارا پیٹا جانا ہو سکتا ہے، یہ اس طرح کی کیفیات۔ سٹیبنگ پین، اور جہاں سٹیب کی اس میں سینسیشن ہے وہاں اس کی پینز وہ بھی سٹیبنگ ہے، چاقو لگنے جیسی۔ اور لینسینیٹنگ پین، نیزہ لگنے جیسی، جیسے نیزہ کھب جاتا ہے ڈیپ، یعنی کہ کوئی لوہے کی تیز دھار آلہ لوہے کی چیز جو جسم کے اندر گہری کھب جائے، اس طرح کی پینز ہوتی ہیں اس میں۔ اور کنولجنز وداؤٹ اورا، اور جھٹکے لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے اورا نہیں ہوتا۔ اورا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لہر سی اٹھتی ہے کسی جگہ سے اور پھر جھٹکا لگنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں اورا نہیں ہوگا، اس میں صرف کنولجنز ہیں۔ آگے ہیں اس کے کلینیکلز، اور کلینیکلز آپ دیکھیں جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ ایسی دوا ہے جس کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے کلینیکلز آپ دیکھیں کتنے وسیع ہیں۔ ایک تو ایستھما، اب ہم عام طور پر سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایستھما میں کونیم آ سکتی ہے۔ بلیڈر انفلیمیشن آف، مثانے کی سوزش، بریسٹ افیکشنز، پین فل، اور چھاتیوں کی تکالیف جن میں ساتھ درد بھی ہو، برانکائٹس، پھیپھڑوں کی نالیوں کی سوزش۔ بروز ایسی چوٹ کو کہتے ہیں جہاں جلد کی رنگت بدل جاتی ہے اور جلد کے نیچے سے ٹیشوز زخمی ہوتے ہیں، اوپر سے زخم کھلا نہیں ہوتا۔ واؤنڈ تو ہو گیا نا اوپر سے کھلا زخم، لیکن بروز کا مطلب کہ اندر سے ٹیشوز ڈیمیج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سکن کی رنگت بدل جاتی ہے، جیسے مکہ لگ جانے سے، یا یعنی کہ کوئی بلنٹ چیز لگ جانے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کینسر ہے، کینسر میں کی اس کی مینیفیسٹیشنز پائی جاتی ہیں، اس میں غدود وہ سخت ہو جاتے ہیں اور وہ ہیل نہیں ہوتے، اور پھر آگے جا کے وہ کینسر کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کیٹاریکٹ میں بھی، موتیا میں بھی استعمال ہو سکتی ہے یہ دوا۔ کوریا، راشا میں استعمال ہو سکتی ہے۔ کف، کھانسی میں۔ ڈپریشن آف سپرٹس،
جنوں بھوتوں کا، روحوں کا خوف، سپرٹس۔ اس کے بعد ڈپتھیرک پیرالائسس، ڈپتھیریا کے بعد ہو جانے والا پیرالائسس۔ اس کے بعد آگے ایک اور سمٹم ہے یا کلینیکل اس کی مینیفیسٹیشن ہے ڈس ڈسمینیا۔ تو ڈسمینیا کا مطلب یہ سیم ایز ڈسمینوریا ہے، پین فل مینسز۔ تو یہ فیمیل کی بہت بڑی دوا ہے۔ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے ایک کیس آج سے چند سال پہلے کیا تھا، وہ ریپیٹڈ ابارشن کا کیس تھا۔ تو جب میں نے وہ سارا ڈیٹیل سے کیس لیا تو اس کی میڈیسن کونیم بنی، اور اس میں اگر مجھے وقت ملا تو میں وہ کیس نکال کے کہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بڑا ہی بیوٹیفل کیس ہے۔ تو وہ ریپیٹڈ ابارشن کا کیس کونیم سے درست ہوا، اس میں سارا تھیم کونیم کا پایا جاتا تھا۔ تو چند ایک ڈوزز سے ہی پھر اس کی مسائل پہلے ٹھیک ہوئے اس خاتون کے، اور پھر اس کو پریگنینسی ہوئی تو پھر ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے صحیح بچہ پیدا ہوا، ابارشن نہیں ہوئی۔ ایریسی پیلس، سرخ بادہ، آئیز افیکشن آف، آنکھوں کی خرابیاں، آنکھوں کے مسائل، اور گلیکٹوریا۔ گلیکٹوریا کا مطلب ہے دودھ آ جانا بریسٹ سے پریگننسی کے بغیر، ڈیلیوری کے بغیر، یا پریگننسی کے دوران دودھ آ جائے، یعنی عام طور پر تو حمل ڈیلیوری کے بعد آتا ہے، تو پریگننسی کے دوران آ جائے یا پریگننسی کے بغیر ہی بریسٹ سے دودھ آنا شروع ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں گلیکٹوریا۔ ہرپیز، یہ دانے نکلتے ہیں، ان میں تکلیف ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے۔ ہائپوکونڈریاسس، ہائپوکونڈریاسس بولتے ہیں النس اینگزائٹی، بیمار ہونے کا خوف، اضطراب ہوتا ہے، اور وہ اضطراب بھی اور وہ اینگزائٹی بھی بطور خاص اپنی بیماری کے حوالے سے ہوتی ہے، یا خوف ہوتا ہے، یا پھر اگر تھوڑی بیماری ہے تو اس کے بارے میں مریض بہت زیادہ تشویشناک ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ ریسٹ لیس ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، اتنی بیماری ہوتی نہیں جتنا وہ پریشان ہوتا ہے، اور یا پھر بیماری کے بغیر ہی بیماری کا بہت زیادہ خوف ہو۔ جانڈس میں بھی یہ کام آ سکتی ہے۔ لیور انلارج جانڈس بھی اس میں موجود ہے، تو جانڈس میں انلارج لیور بھی موجود ہو سکتا ہے۔ میلنکولیا، اور میلنکولیا کا مطلب بھی اداسی اور غمگینی کسی کیفیت ہے۔ میسٹیوریشن ڈس آرڈر، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فیمیل کی بہت اچھی ریمیڈی ہے، بشرطے کہ اس کی دوسری جو کریکٹرسٹک چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں۔ نمبنس، سن پن پایا جاتا ہے، کسی بھی جسم کے حصے میں ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ نیچے سے اوپر چڑھتا ہے۔ اور اووریز افیکشنز، اووریز کی مسائل، پیرالائسس، لنڈریز، یہ ایک پیرالائسس کی ہی کیفیت ہے، اس کو لنڈریز سنڈرم بھی کہا جاتا ہے، تو جس میں سن پن پایا جاتا ہے، بے حسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ پیریٹونائٹس، پیریٹونیم جھلی کی سوزش، تھائسس، ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی، پریگنینسی پینفل بریسٹ ڈیورنگ، اور پریگنینسی کے دوران پینفل بریسٹ، پراسٹیٹائٹس، پراسٹیٹ کی سوزش، ٹاسس، ٹاسس بولتے ہیں آنکھ کے اوپر والے آئی لڈ کے نیچے گر جانے کو، اور سکروفولا، سکروفولا بولتے ہیں گردن کی ٹی بی کو۔ گردن میں ٹی بی ہو، جیسے لنگز میں ٹی بی ہوتی ہے اسی طرح گردن میں بھی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ یہ اگر گردن میں ہو تو وہ گردن میں تکالیف ہوتی ہیں، اور گردن کے ارد گرد کے غدود سوج جاتے ہیں، اور اس طرح کے پرابلم اس میں ہوتے ہیں۔ سپرمیٹوریا، جریان، سٹیریلیٹی، بانجھ پن اس میں مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ ٹیسٹیز کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر کرتی ہے، اور ٹیسٹیز کے اندر انڈیوریشن پائی جاتی ہے، سویلنگ پائی جاتی ہے، سختی ہوتی ہے، تو اس میں ٹیسٹیز میں اگر اس طرح کے پرابلم ہوں تو ظاہر ہے میل اور فیمیل دونوں کی اسٹیریلٹی میں یہ کام آ سکتی ہے۔ سٹمک افیکشنز آف ٹیسٹیکلز، افیکشنز آف ٹیٹر، ٹیٹر بولتے ہیں سکن ڈیزیز کازنگ ایچی پسچولر پیچز،
کہ اس میں خارش ہوتی ہے اور پسچولر پیچز ہوتے ہیں، یعنی پیچز میں پیپ والی پھنسیاں نکلتی ہیں، یہ ٹیٹر ایک ڈیزیز ہے سکن کی۔ اور ٹریزمس کا مطلب ہے ریسٹرکٹڈ ماؤتھ اوپننگ، کہ اس میں جو جبڑے کے پٹھے ہیں منہ کو کھولنے اور بند کرنے والے، ان میں سختی آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے منہ بند کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لاک جا اور طرح کی کیفیت ہے، یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹریزمس۔ ٹیومرز اس میں پائے جاتے ہیں، السرز پائے جاتے ہیں، ورٹیگو، جیسے میں نے کہا کہ شروع میں کہ ورٹیگو میں اس کو استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور ان نیسیسری اور مس یوز بھی اس کا ورٹیگو میں ہوتا ہے، اگرچہ یہ ورٹیگو کی بہت بڑی دواؤں میں سے ایک ہے۔ ویژن ڈس آرڈرز، نظر کے مسائل، نظر کی خرابیاں، اور وینز کا مطلب ہے سویلنگ گروتھ آن دا سکن، سیبیشیس سسٹز، کہ جلد کے نیچے چھوٹی چھوٹی گلٹیاں سی بنتی ہیں۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں اس کے سینٹرز آف ایکشن۔ تو سینٹرز آف ایکشن میں سب سے پہلا اور امپورٹنٹ اس کا سینٹر آف ایکشن ہے سیریبرو سپائنل سسٹم۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آرگنز پیرالائزڈ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخر سے اس کا نیچے سے، بالکل پاؤں کے نیچے سے اس کا فالج شروع ہوتا ہے۔ اینڈ آرگنز پیرالائزڈ، مسکولر پیراسس بولتے ہیں ایسا فالج جس میں حرکت موجود ہو، مریض متاثرہ اعضاء کو حرکت دے سکتا ہو، لیکن سن پن ہو، لیکن وہ حرکت بھی کمزور ہوتی ہے، پوری طاقت کے ساتھ حرکت نہیں ہوتی۔ پیرالائسس کا مطلب کہ بالکل مفلوج ہو جائے، کام نہ کر سکے، اس میں موومنٹ نہ ہو، اور پیراسس میں موومنٹ ہوتی ہے لیکن وہ کمزور ہوتی ہے۔ آئز میں مائڈریاسس ہے، مائڈریاسس کا مطلب ڈائلیٹڈ پیوپلز، اور اس کے بعد آکلو موٹر پیرالائسس۔ آکلو موٹر کا مطلب جو آنکھ کا پٹھا، آنکھ کے مسلز جو آنکھ کو حرکت دیتے ہیں، ان کا پیرالائسس ہو جائے۔ اس کے بعد یورینری آرگنز ہیں، یورینری آرگنز میں ویسٹ کا مطلب گاڑھا ہو جانا اور لیسدار ہو جانا، اور سفنکٹر ویزیکی پیرالائزڈ، اور مثانے کا جو سفنکٹر ہے، جو چھلا ہے مثانے کا، جو پیشاب کو بند کرتا ہے، جب آپ کو پیشاب آیا ہوا ہو تو آپ نے اس کو روکا ہوا ہے، تو وہ جس سفنکٹر کے ذریعے آپ کا پیشاب رکتا ہے، اور پھر جب آپ پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ سفنکٹر کھلتا ہے اور پیشاب آپ کا خارج ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سفنکٹر ویزیکی۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کا ہے سینٹر آف ایکشن سرکولیشن کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے یہ دوا، اور آرٹریل بلڈ پریشر لیسن، بلڈ پریشر آرٹریز میں اس میں لو ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، بلڈ سرکولیشن سلو ہو جائے گی، اور ٹیمپریچر بھی اس میں کم ہو جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ یہ ٹیمپریچر پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ٹیمپریچر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پہ یہ گلینڈولر سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور گلینڈولر سسٹم میں یہ بطور خاص میمری گلینڈز پر، اووریز پر اور ٹیسٹیز پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہاں ایٹروفی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے میں نے اس کا میمورائزر بنایا ہے، اگر آپ اس میمورائزر کو ذہن میں رکھ لیں تو اس کی جو موٹی اس کی سمٹمز ہیں عام استعمال میں آنے والی، یا اس کی بڑی کریکٹرسٹکس، تو وہ آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کونیم، سی سے کینسر، کوریا کیٹاریکٹ، یہ سی سے 3 الفاظ ہیں، اور ان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، اور کینسر بھی اس کا اسی ٹائپ کا ہوتا ہے کہ غدود وہ مطلب سخت ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، سلو ہوتے ہیں ان میں۔ اور اس کے بعد سی کے بعد او سے اولڈ ایج، آلسو ارلی ایج، اولڈ ایج میں کام آنے والی دوا ہے۔ ظاہر ہے جس طرح کی کمزوری، جس طرح کی نمنس، جس طرح کا سون پن، اور جس طرح کا ہائپوکانڈریاسس اس پہ پائی جاتا ہے، اس طرح کی سمٹمز عام طور پر بوڑھے لوگوں میں ہوتی ہیں۔
تو بوڑھے لوگوں میں یہ کام آتی ہے زیادہ، اور پھر ارلی اولڈ ہو جانا، وقت سے پہلے بوڑھا ہونا، ظاہر ہے اگر اس طرح کی کمزوری اور اس طرح کی ڈمنیس اور سن پن یہ پورے کے پورے جسم میں اس طرح کی حالتیں موجود ہوں گی تو وہ وقت سے پہلے نروس سسٹم کے اوپر بھی اثر انداز ہو کے اس کو بھی یہ سلو کر دیتی ہے، سارے کا سارا نظام ہی سلو ہو جاتا ہے۔ تو پھر وقت سے پہلے اگر انسان کے اعضاء وہ کام کرنا کم کر جائیں، تھوڑا کام کریں، اہلیت کم ہو جائے، تو اس کو آپ ارلی اولڈ ایج کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سی او کے بعد این سے نمبنس، اور نمبنس اس کی بطور خاص اسینڈنگ جو نیچے سے اوپر جاتی ہے، اور این کے بعد آئی سے آپ یاد رکھیں انڈیوریشن ہم نے اوپر پڑھا، اس میں سختی پائی جاتی ہے گلینڈز میں، اور ان کوآرڈینیشن مسلز اور نروز، عضلات میں بھی اور اعصاب میں بھی ان کوآرڈینیشن ہے۔ ان کوآرڈینیشن کا مطلب کہ دماغ سے جو پیغام آتا ہے آگے سے، وہ نروز یا مسلز اس کو اس طریقے سے اس کے ورک نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آئی کے بعد ہے سی او این، آئی کے بعد یو سے آپ یاد رکھیں اس کا انسرٹن گیٹ کا مطلب چال، تو انسرٹن گیٹ کے وہ چلتا ہے تو اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ وہ نہیں چل پاتا، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ گر جائے گا، پاؤں جہاں رکھنا چاہتا ہے وہاں سے پاؤں کہیں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا، انسرٹن گیٹ، لڑکھڑانے والی، یا مطلب ہے پوری مضبوطی کے ساتھ وہ چل نہیں پاتا۔ تو بات وہی ہے کہ جو اس میں نمبنس پائی جاتی ہے، وہ نمبنس اگر اس نیچے سے شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے پاؤں میں اور ٹانگوں میں اگر اس طرح کی کیفیت ہوگی تو اس میں انسرٹن گیٹ تو لازماً ہوگا۔ اور اس کے بعد لاسٹ پہ ایم سے میسچربیشن اور سپریسڈ سیکشول ڈیزائر یا ایفیکٹس، میسچربیشن اور میسچربیشن سے ہونے والی تکالیف اس میں بھی یہ کام آتی ہے، اور سپریسڈ سیکشول ڈیزائر، اور سیکشول ڈیزائر کے سپریس ہو جانے کی وجہ سے اس کو بوڑھوں کی دوا بھی، اس کو کنواروں کی یعنی کہ نا رنڈوں کی دوا کہا جاتا ہے، کہ جن کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ اپنا سیکس جو ہے اس کو پورا نہ ہو سکے، اس کو دبانا پڑے، تو اس کے دبانے کی وجہ سے اگر کوئی تکالیف پیدا ہوتی ہیں تو یہ عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے، مردوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو سپریسڈ سیکشول ڈیزائر کے ایفیکٹس کے میں بھی یہ کام آ سکتی ہے، اور میسٹربیشن میں بھی کام آ سکتی ہے۔ یہ اس کی کچھ ابتدائی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نئی دوا کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔